على الفلاح. الرحمن حضرات، آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان اور اچھا شہری کیسے بنا سکتے ہیں۔ بچوں کی صرف اچھی پرورش کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے بچوں کو بولنا آئے، بچوں کو بات کیسے کریں، ان کو تمیز کیسے سکھائیں، والدین کے تابعدار کیسے بنائیں، انہیں محنتی ایک اچھا انسان کیسے بنائیں، یہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا انتظامی پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے۔ دونوں پہ کام کرنے کی ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں چند ایک ٹپس آپ کو دیں گے جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے مفید شہری اور اچھے انسان بن سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کھال تھوڑی سی موٹی رکھیں۔ موٹی کھال رکھنے کا معنی کیا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اعتماد پیدا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے محلے کی دکان سے وہ ڈبل روٹی تو لا نہیں سکتے، اور چھوٹا سا سودا لانے کے لیے بھی ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بل گیٹس بنے۔ اور بہت سارے والدین اپنے بچوں کو پرنس بنا کے رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے ہماری بڑی قیمتی متاع ہیں، ان سے لاڈ بھی کریں، پیار بھی کریں، مگر انہیں تھوڑا سا یہ تربیت کا حصہ ہے کہ انہیں حالات، واقعات اور ماحول کی جو سختیاں ہیں وہ بھی فیس کرنی آنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ آپس میں اپوزیشن نہ بنے۔ مثلا اپوزیشن کیسے کہ بیوی نے کوئی بات کہی ہے تو شوہر بچوں کے سامنے اس کو ڈینائی نہ کرے، اور اگر شوہر نے یعنی بچوں کے باپ نے کوئی بات کہی ہے، وہ بیوی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا اس کے نزدیک وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو فوری طور پہ یہ نہ کہے تمہارے ابو کو کیا پتا، تمہارے ابا نے ایسے کہہ دیا، اسے کیا پتا، میں گھر چلاتی ہوں مجھے پتا نہیں۔ ایک مرتبہ ماں یہی کہے کہ جو تمہارے باپ نے کہا وہی کرو۔ باپ کے ساتھ الگ سے ماں کو چاہیے کہ وہ میٹنگ کر لے، بات کر لے، اور معاملہ فہمی کر کے بچوں کی مل جل کر تربیت کریں۔ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے قدرت کے نظام کو بھی سمجھیں۔ قدرت نے دنیا کا نظام جس ڈھنگ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ دبنے سے ابھار پیدا ہوتا ہے، یعنی جو چیز دبتی ہے وہ ابھرتی ہے۔ تو بچوں کو آپ جو ماحول دیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہی لوگوں نے بڑی ترقیاں حاصل کی ہیں جو حالات کے دباؤ میں مبتلا تھے۔ کبھی کبھی بچوں کے لیے مصنوعی طور پر ناموافق حالات بھی پیدا کریں۔ اگر آپ دیکھیں جنگلی جانوروں کو، تو جنگل کے سارے جانور بڑے چوکنا ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو اس کی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا جانور جو ہے وہ درندہ ہمیں مار نہ دے، اس لیے وہ ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ بڑے بڑے پارک اور چڑیا گھر جو بنتے ہیں ان کے اندر جانوروں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے مصنوعی طور پر ڈراؤنے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ جانور جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں۔ تو اسی طرح جن گھروں کے اندر بہت زیادہ آسودگی ہوتی ہے وہاں کے بچے یا وہاں کے افراد اکثر طور پر وہ بے حس ہوتے ہیں اور کم عقل ہوتے ہیں، برعکس اس کے کہ جن خاندانوں میں مشکل حالات ہوتے ہیں وہاں کے بچے کچھ ذرا تھوڑے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ والدین خود بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، مطلب کہ والدین بچوں کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولیں اور بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالیں۔ گاڑی پہ اگر بچے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ اشارہ جو ہے وہ نہ تو ٹریفک کے قوانین کو پامال نہ کریں۔ اگر اذان ہو تو گھر والے جو بڑے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے کام چھوڑے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں تو وہ سب کچھ بند کر کے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ نماز کا ٹائم ہو جائے تو خود نماز پڑھیں، انشاءاللہ بچے بھی دیکھ کر پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو،
اولاد پر بے جا قسم کی تنقید نہ کریں اور بے جا قسم کی ان کو آزادی بھی نہ دیں، بہت بیلنس رکھیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 21 سال تک بچوں کی 7 کے 3 کریں اور 3 طرح کی تقسیم کریں کہ پہلے 7 سال میں بچوں کو گود لیں، بہت اپنے ساتھ رکھیں، لٹائیں لپٹائیں، بچوں سے کھیلیں۔ اگلے 7 سال میں بچوں کو غلام بنا کے رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ غلاموں پر جیسے آرڈر جاری کیا جاتا ہے ان پر شریعت کے احکام جاری کریں۔ اگلے 7 سال میں بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ۔ بچے بہت سارے والدین کہتے ہیں جی بات نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دم کرواؤ جی، درود کرواؤ جی اور صرف دعا کراؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دم، درود اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مگر اگر سارا کچھ دم سے ہی ہونا ہوتا تو جتنے لوگ دم کرنے والے ہیں ان کے اپنے بچے تو پھر امام راضی اور امام غزالی پیدا ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دم اور درود کی بڑی اہمیت ہے، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں شریعت کے مطابق، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ میں بتایا۔ بچوں کو اخلاقیات کا درس دیں اور بچوں کے سامنے اچھے سے ماحول کے ساتھ گھر کے اندر رہیں، تاکہ بچے جو ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر یوں کہوں کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، آنکھوں سے سنتے بھی ہیں، وہ جو آپ دیکھ کر رہے ہیں بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، بچے اس سے لرن کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا گھوڑا مجھے تنگ کرتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، تو میں گھوڑے کو مارنے کی بجائے میں مسلح بچھاتا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا، مالک مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے اور میں شاید کو تیرا حکم نہیں مان سکا، اس لیے یہ گھوڑا میرا ماتحت ہے جو میری بات نہیں مان رہا۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا تم اس کی بات نہ مانو جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہے۔ جب ہم خود اللہ کی بندگی کریں گے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، یقیناً ہمارے بچے بھی بات مانیں گے۔ اور بچوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے اور ان میں ذمہ دارانہ رویہ پروان چڑھانے کے لیے روحانی طور پر آپ یہ کریں کہ بچوں کو درود شریف پڑھنے کا پابند بنائیں، نماز پڑھنے کا پابند بنائیں، اور ماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ جب کھانا بنائیں تو باوضو بنائیں اور کھانے پر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر آپ پھونک ماریں اور بچوں کو کھلائیں، انشاءاللہ عزیز جب باوضو ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اگر آپ کھانا بنائیں گے تو وہ نورانی کھانا جب بچوں کے پیٹ میں جائے گا یقیناً اس کے اثرات ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کوشش کریں اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ حلال جب بچوں کو کھلاتے ہیں اس کے اثرات بہت مثبت آتے ہیں۔